بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب موت کا منظر کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس کا اپنی چوری شدہ زرع کی نشاندہی کرنا۔ کتاب الروح ابن القیم کے سواد 121 اور تفسیر خازن اور تفسیر جمل میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے، جسے استاذی المکرم رئیس المحققین حضرت علامہ ابو الحسنات محمد اشرف سیالوی مدظلہ العالی شیخ الحدیث سیال شریف نے اپنی کتاب جلع الصدور کے سواد 111 پر نقل فرمایا، جس کی مکمل عربی عبارت جلع الصدور میں ہی دیکھی جائے۔ یہاں ترجمہ یا کوئی ضروری جملہ عربی کا تحریر ہوگا۔ حضرت عطا خراسانی سے منقول ہے کہ مجھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے بیان کیا کہ جنگ یمامہ، جو کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی تھی، کا دن تھا۔ میرے والد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ کذاب کی طرف نکلے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، ثابت بن قیس بن شماس اور سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں اس طرح جنگ نہیں لڑا کرتے تھے۔ پھر ہر ایک نے اپنے لیے گڑھا کھود لیا اور اس میں کھڑے ہو کر دونوں نے ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کیا، حتیٰ کہ دونوں شہید ہو گئے۔ اور اس دن حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے بدن پر ایک نفیس زرہ تھی۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا تو اس نے زرہ کو اتار لیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ خواب میں ایک مسلمان کو ملے جبکہ وہ سویا ہوا تھا۔ فرمایا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں اور تو اس خیال سے دور نہیں رہنا کہ اسے خواب و خیال سمجھ کر ضائع کر دے۔ فرمایا، میں جب گزشتہ دن شہید ہو گیا تو میرے پاس سے ایک مسلمان گزرا تو اس نے زرہ کو اتار لیا۔ زرہ اتارنے والے کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، اس کا ٹھکانہ سب لوگوں کے ٹھکانوں کے آخر میں ہے، اور اس کے خیمے کے پاس ایک گھوڑا اپنی لمبی رسی کے ساتھ بندھا ہوا چل رہا ہے۔ اس شخص نے زرہ کے اوپر ہنڈیا کو الٹا رکھا ہوا ہے اور ہنڈیا کے اوپر پالان رکھا ہوا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیجئے کہ میری زرہ کے لیے آدمی بھیج کر اسے وصول فرما لیں۔ نیز جب تو مدینہ شریف میں خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو تو ان سے عرض کرنا کہ مجھ پر اتنا قرض ہے، اسے بھی اتارا جائے، اور میرے غلاموں میں سے فلاں فلاں غلام آزاد ہیں، میری اس وصیت کو نافذ کرتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ وہ شخص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کا پیغام پہنچایا تو آپ نے آدمی بھیجے جو نشانات حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے خواب میں بتائے تھے، ان کے مطابق ہی زرہ مل گئی جو زرہ لے آئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی درخواست پیش کی تو آپ نے ان کی وصیت کو نافذ فرما دیا۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، موت کے بعد کی ہوئی وصیت کا نفاذ سوائے اس کے میرے علم میں نہیں۔ استاد المکرم اس واقعے کے نقل کے بعد فرماتے ہیں، حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا اس کو نافذ فرمانا شہداء کرام کے علم و شعور اور ادراک و احساس اور آنے جانے والوں اور ان کے تمام افعال کی معرفت پر واضح دلیل ہے اور روشن برہان ہے۔ نوٹ: حضرت ثابت قیس کے متعلق یہ روایت مفصل طور پر جمل اور خازن وغیرہ میں سورہ حجرات کی تفسیر میں زیر آیت ان الذین یغضون اصواتهم درج کی گئی ہے۔ حضرت علامہ قاضی غلام نبی 72 علوی خطاروی کا قبر میں پانی کی اطلاع دینا۔ مصنف غفر اللہ کے پردادا، جو بفضل تعالی علم دین میں بلند و بالا مقام رکھنے کے ساتھ ساتھ زہد و تقوی میں بھی ایک نمایاں مقام رکھتے تھے، یعنی حضرت علامہ قاضی غلام نبی کے وصال کو 18 سال ہو چکے تھے، ایک روز خواب میں اپنی بیٹی، جو میرے والد کی پھوپھی تھی، کو فرمایا، جس چادر کی تم سلائی کر رہی ہو وہ مجھے دے دو، کیونکہ میری چادر بارش کے پانی داخل ہونے کی وجہ سے کیچڑ سے خراب ہو گئی ہے۔ اسی دوران ایک شخص ملوکال گاؤں، یہ ہمارے گاؤں بھترال کے متصل ہے، کا آیا۔ اس نے گھر پیغام بھجوایا کہ مجھے استاد صاحب قاضی غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں فرما رہے تھے کہ میرے گھر جا کر پیغام دو کہ مجھے چادر دو۔ ادھر یہ پیغام ملا اور ادھر آپ اپنی بیٹی کو بھی
ازہد ہی خواب میں فرما چکے ہیں۔ ابھی اس خواب پر غور و فکر اور گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک اور شخص نے آ کر بتایا کہ بارش کی وجہ سے استاد صاحب کی قبر میں سوراخ ہو گیا۔ 18 سال بعد قبر کو کھولا گیا اور دیکھا کہ واقعی کی چادر کو کیچڑ لگ گیا ہے، لیکن آپ کا جسم صحیح سلامت تھا۔ آپ کی داڑھی مبارک میں بوقت وصال دیے گئے غسل کے پانی کے قطرات موجود تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی اس نیک بندے کی قبر کو دوبارہ خشک کر کے پھر اس قبر میں دوبارہ دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ واقعہ مجھے والدہ مرحومہ اور گاؤں کے بزرگ راجہ فیروز خان مرحوم اور گاؤں کے ایک بزرگ مستری ملک خان نے کئی مرتبہ سنایا، اور ایک مرتبہ میرے والد قاضی عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ سے سنایا کہ میں ابھی چھوٹا ہی تھا کہ کہیں دوران سفر مجھے کچھ لوگوں نے دیکھ کر کہا، یہ اس شخص کا پوتا ہے جس کی قبر کو 18 سال بعد کھولا گیا تھا لیکن وہ صحیح سلامت تھا۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے پہلے اس واقعے کا علم نہیں تھا، کیونکہ والد مرحوم اپنے والد قاضی فیض احمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 40 دن بعد پیدا ہوئے تھے، اور یہ واقعہ ان کی زندگی کے زمانے کا تھا۔ تو آپ نے گھر آ کر اپنی والدہ صاحبہ سے پوچھا تو انہوں نے پورا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا۔ تنبیہ: قبر کے حالات یعنی منکر و نکیر کا آنا، سوال و جواب۔ قبر کی فراخی و تنگی کے ذکر سے پہلے مناسب یہ ہے کہ چند گناہوں اور ان کی سزاؤں کا ذکر کیا جائے، جس سے قبر کے حالات اور جنت و دوزخ میں جانے والوں کا بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ اسی طرح توبہ کا ذکر بھی پہلے ہی مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ گناہوں کے تذکرے کے بعد ان کی معافی کا طریقہ معلوم ہو جائے کہ انسان سے اگر گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے تو وہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو رب قدوس سے معاف کرا سکے۔ چند گناہ اور ان کے عذابات کا تذکرہ۔ انسان کو ہلاک کرنے والی اور خسارے میں رکھنے والی 7 چیزیں ہیں: کفر، شرک، جہالت، گناہ، برے اخلاق، حجاب صفات، حجاب نفس۔ اور انسان کی کامیابی ترقی درجات کے 8 اسباب ہیں: معرفت الہی، توحید، علم، اطاعت، اچھے اخلاق، جذب حقانی، انانیت، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں ہی ہوں کی فنا، ہویا میں بقا۔ نماز میں سستی کرنے والوں کا حال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات کئی گناہ گاروں کو دیے جانے والے عذابات کا مشاہدہ کرایا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قوم سے گزر ہوا، دیکھا کہ ان کے سر پتھروں سے پھوڑے جا رہے ہیں۔ جب ان کے سر کچل دیے جاتے ہیں تو پھر ان کو پہلی حالت کی طرف لایا جاتا ہے، جب صحیح ہو جاتے ہیں پھر ان کے سر کچل دیے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے، کسی وقت بند نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا، وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے، نماز صحیح ادا نہیں کرتے تھے، نماز اپنے وقت میں ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، سورہ ماعون۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ نمازیں ان سے ضائع ہو جاتی ہیں، وہ ادا ہی نہیں کر پاتے یا وہ سستی کرتے رہتے ہیں۔ نماز کا وقت نکلنے والا ہوتا ہے تو آتے ہیں، اس طرح نماز ادا نہیں کرتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، اور نہ ہی صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین کی نمازوں کی طرح ادا کرتے ہیں، بلکہ رکوع و سجود اس طرح ادا کرتے ہیں جس طرح مرغ یا کوئی پرندہ جلدی جلدی چونچ زمین پر مار کر دانہ اٹھاتا ہے۔ خشوع و خضوع سے نماز ادا نہیں کرتے یا سستی کرتے کرتے مکمل طور پر وقت نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ نمازوں میں سستی کرنے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تحقیق میں ارادہ رکھتا ہوں کہ بعض حضرات کو حکم دوں
لکڑیاں جمع کرنے کا۔ جب لکڑیاں جمع کر لی جائیں تو پھر نماز کا حکم دوں اور نماز کے لیے اذان دی جائے۔ پھر میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، پھر خود میں لوگوں کے گھروں کے پیچھے سے آؤں، اور ایک روایت میں ہے جو نمازوں میں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر گھروں میں عورتیں اور چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز کی اقامت کا حکم دیتا اور جماعت کراتا، اور نوجوانوں کو حکم دیتا کہ وہ ان کے گھروں کو جلا دیتے۔ حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد۔ حدیث پاک سے فائدہ حاصل ہوا کہ بوقت عذر امام کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی کو اپنا نائب بنائے اور امامت کے فرائض اس کے حوالے کر کے خود چلا جائے یا مریض ہے تو حاضر نہ ہو۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ حدیث پاک کے عمومی الفاظ کو دیکھ کر یہ کہا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ مومنوں اور منافقوں پر ایک جیسا ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مومن نماز سے پیچھے نہیں رہتے تھے بلکہ منافق پیچھے رہتے تھے، لیکن قرآن پاک اور حدیث پاک کا قانون یہ ہے کہ خصوص مورد یعنی اس آیت کے نزول کی کیا وجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد کب اور کیوں فرمایا کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے۔ اسی ضابطے کے مطابق یہاں بھی حکم عام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غصہ ان لوگوں پر ہے جو بغیر کسی عذر کے نماز باجماعت ادا کرنے کا تارک ہو۔ مکمل طور پر نماز چھوڑنے والے پر یہ غصہ نہیں۔ یقیناً بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ جب تارک جماعت پر اتنا غصہ ہے تو تارک نماز پر اور شدید غصہ ہوگا۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ غصہ بھی اس ذات کا ہے جو رحمت للعالمین ہے، سراپا رحمت ہیں بلکہ جان رحمت ہیں۔ وہ ہیں تو رحمت ہے، کیونکہ جان سے ہی تو شے کا وجود ہوتا ہے، آپ نہ ہوتے تو رحمت کا بھی ظہور نہ ہوتا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جب کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کے لیے دعا ہلاکت ہی فرما دیں تاکہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں، تو آپ ان کے حق میں یوں دعا فرماتے ہیں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، بے شک وہ نہیں جانتے۔ جنگ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو آپ خون کو صاف کرتے رہتے تھے اور اتنا موقع نہ آنے دیتے کہ خون کا قطرہ زمین پر ٹپکے، کیونکہ آپ نے فرمایا اگر اس خون کا کوئی جز زمین پر آئے تو یقیناً اہل زمین پر آسمان سے ایسا عذاب نازل ہو جس سے وہ سب ہلاک ہو جائیں اور اس کے بعد زمین پر کوئی چیز نہ ہوگے۔ اس حالت میں بھی آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، وہ مجھے جانتے نہیں اور وہ میری حالت کی حقیقت کو پہچانتے نہیں ہیں۔ آپ کی رحمت کی وسعت کا انداز خود اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی سے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں بیان فرمایا ہے، آپ کو جہان کے ہر فرد کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، خواہ فرشتے ہوں یا انسان یا جن، بلکہ اس میں جنوں اور انسانوں سے مومن اور کافر کا بھی کوئی فرق نہیں۔ اور آپ نے اس طرح آگے ذکر کیا، تمام جہان میں ہر طرح کی خیر و بھلائی نبوت کے آثار، اثرات و علامات سے ہے، اور ہر برائی جو جہان میں واقع ہے یا واقع ہوگی وہ نبوت کے اثرات کے مخفی ہونے یا مٹ جانے کی وجہ سے ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ تمام جہان جسم ہے اور نبوت اس کی روح ہے۔ نتیجہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات ہونے کے باوجود تارک جماعت پر اتنا غصہ فرماتے ہیں تو تارک نماز پر آپ کے غصے کا اندازہ کیا ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تو صرف رحیم و کریم ہی نہیں بلکہ قہار و جبار بھی ہے۔ یقیناً اس کے غیظ و غضب کا مقام وہ ہوتا ہے جس کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ سر کچلا جائے گا، صحیح کیا جائے گا، پھر کچلا جائے گا، یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ غیبت کرنے والوں کا حال۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کو مردہ جانوروں کے گوشت کے ٹکڑے کھلائے جا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے بھائیوں کا گلہ کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور چغل خوری بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहादुकुम अन याकुला लहमा आखीही मैतन फ़करिहतुमू। सूरा अल हुजरात। और ऐब न ढूंढो और एक दूसरे की गीबत न करो, क्या तुम में से कोई पसंद रखेगा कि अपने मरे भाई का गोश्त खाए, तो तुम्हें गवारा ना होगा। इसी तरह मेराज की रात गीबत करने वालों को एक और अजाब में मुब्तला भी दिखाया गया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, मेराज की रात मेरा एक कौम पर गुजर हुआ जिनके चेहरों को उनके नाखूनों से ही नोचा जा रहा है। मैंने कहा, है जिब्रील, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, ये वो लोग हैं जो दूसरे लोगों की गीबत करते थे, उनकी इज्जतों में वाक़या होते थे। गीबत क्या है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, अल्लाह और रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, तुम अपने भाई का ऐसा जिक्र करो जिसे वो नापसंद समझता हो। अर्ज़ किया गया, इसमें आपकी क्या राय है कि अगर मैं वही कहूँ जो मेरे भाई में ऐब हों? आपने फरमाया, अगर उसमें वो ऐब हों जो तुम कह रहे हो तो तुम गीबत कर रहे हो, अगर उसमें वो ऐब ना हो तो तुम बुख्तान बांध रहे हो। हदीस पाक का मज़मून बहुत ही वाज़ेह है कि किसी इंसान के उसकी गैर मौजूदगी में वो अयूब बयान करना जो उसमें पाए जाते हैं गीबत है। अगर उसमें वो ऐब पाए ही न जाते हों तो फिर उसकी गैर मौजूदगी में वो बयान किए जाएं तो ये बहतान है जो गीबत से बढ़कर जुर्म है, जिसका गुनाह और अजाब भी उसी कदर ज़ायद होगा। गीबत ज़ना से बुरी है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने आप को गीबत से बचा कर रखो, क्योंकि गीबत ज़ना से भी बुरी है। बेशक इंसान कभी ज़ना करता है और तौबा कर लेता है, अल्लाह सुब्हानहू भी उसकी तौबा कबूल कर लेता है। बेशक गीबत करने वाले शख्स को माफ़ नहीं किया जाएगा जब तक उस शख्स ने उसे माफ़ न किया जिसकी उसने गीबत की। गीबत मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को रोज़ा रखने का हुक्म दिया और फरमाया कि कोई शख्स मेरी इजाज़त के बगैर रोज़ा इफ्तार न करे। सब लोगों ने रोज़ा रखा यहाँ तक कि शाम का वक्त हो गया। एक शख्स ने आकर इजाज़त तलब की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने दिन को रोज़ा रखा, मुझे इफ्तार की इजाज़त दी जाए। आपने इजाज़त दे दी। इसी तरह लोग आ रहे हैं, आप इजाज़त दे रहे हैं। यहाँ तक कि एक शख्स आया, उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अहल की दो औरतें आ रही हैं, वो दिन को रोज़ेदार थीं, आपकी खिदमत में हाजिर होने से शर्म महसूस करती हैं, आप उनको रोज़ा इफ्तार करने की इजाज़त फरमाएं। आपने एराज़ फरमाया, इजाज़त देने से इनकार किया। कुछ देर बाद उसने फिर इजाज़त तलब की, आपने फिर आराज़ फरमाया। कुछ देर बाद फिर उसने इजाज़त तलब की, फिर आपने आराज़ फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने रोज़ा नहीं रखा। जो शख्स दिन भर लोगों का गोश्त खाता रहे उसका रोज़ा कैसे हो सकता है? आपने फरमाया, तुम उनके पास जाओ और उन्हें कहो कि अगर तुम्हारा रोज़ा था तो मुंह में उंगली वगैरह डाल कर कह करो। वो शख्स वापस आया और उन्हें आपके इरशाद की खबर दी। उन्होंने ज़बरदस्ती कह की। उन दोनों में से हर एक के मुंह से कह करने की वजह से मंजमद खून के टुकड़े निकले। उस शख्स ने वापस आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़ये की खबर दी तो आपने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर उनके पेटों में ये खून के लोथड़े बाकी रह जाते, उन दोनों को आग खाती, यानी दोज़ख की आग में जलना पड़ता। एक रिवायत में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराज़ फरमाया, वो शख्स कुछ देर के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है अल्लाह ताला की, वो तो मरने के करीब पहुंच चुकी हैं। आपने फरमाया, इन दोनों को मेरे पास ले आओ। जब वो दोनों हाजिर हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला तलब किया। आपने उनमें से एक को कहा, इस प्याले में क्या करो, तो एक ने खून और पीप और जर्द रंग के पानी की कह की, यहाँ तक कि वो प्याला भर गया। फिर आपने दूसरी को कह करने का हुक्म दिया, उसने भी पहली की तरह ही कह की। तो आपने फरमाया, इन दोनों ने इन चीज़ों से तो रोज़ा रखा हुआ था जो अल्लाह ताला ने उन पर हलाल फरमाई, लेकिन जो चीज़ें रब ताला ने हराम फरमाई उनसे ये रोज़े को इफ्तार करती रहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पास बैठकर लोगों का गोश्त खाती रहीं, यानी लोगों की ग़ीबत करके अपने मोमिन भाइयों का गोश्त खाती रहीं। ग़ीबत अज़ाब कब्र का सबब है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे।
آپ 2 قبروں پر تشریف لائے، ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کو کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، یعنی لوگ ان کو کوئی بڑے جرم نہیں سمجھتے، حالانکہ واقع میں عظیم جرم ہے، اسی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک لوگوں کی غیبت کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ آپ نے کھجور کی 1 یا 2 سبز ٹہنیاں پتوں والی طلب کی، ان کے ٹکڑے کیے اور فرمایا ہر ایک ٹکڑے کو ایک قبر پر لگا دیا جائے، جب تک یہ سبز رہیں گے، خشک نہیں ہوں گے، ان کو عذاب سے راحت حاصل ہوگی۔ نتیجہ، غیبت اور پیشاب کے چھینٹے عذاب کا سبب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ انہیں عذاب کیوں دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ زندگی میں عمل کیا کیے تھے اور کون سے عذاب کا سبب ہیں۔ درخت جب تک سرسبز رہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھتا ہے، اس کی تسبیحات سے قبر کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، تو یقیناً انسان کی تسبیحات اور ذکر اور قرآن پاک پڑھنے سے قبر والے کو آرام ملے گا۔ بعض گناہ ہوتے ہیں جن کو انسان بظاہر معمولی گناہ سمجھتا ہے اور ان سے اجتناب کرنے میں کوتاہی سے کام لیتا ہے تو وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے عیب دیکھے، انسان غیروں کے عیب دیکھنے کے بجائے اپنے عیب دیکھے، کیونکہ دوسروں کے عیب دیکھنے اور بیان کرنے سے غیبت ہوگی جس سے انسان گناہگار ہوگا، لیکن جب اپنے عیب دیکھے گا تو توبہ کرنے کی طرف توجہ کرے گا۔ اس طرح توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر انسان اپنے دوسرے مومن بھائی کی آنکھ میں خاشاک دیکھ لیتا ہے، لیکن اپنی آنکھ میں درخت کا تنا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ غیبت میں کون سے عیوب شامل ہیں؟ کسی انسان کی غیر موجودگی میں اس کے عیب بیان کیے جائیں، خواہ وہ عیب اس کے بدن کے ہوں جیسے بھینگا، لنگڑا وغیرہ، یا اس کے نسب کے ہوں جیسے اس کا باپ بھی فاسق تھا، گھٹیا تھا، خسیس تھا وغیرہ۔ اسی طرح اس کے اخلاق، افعال، اقوال، دینداری، دنیا داری وغیرہ کے عیب بیان کرنا سب غیبت میں داخل ہیں۔ اسی طرح زبان سے کسی کی برائی بیان کرے یا آنکھوں کے اشارے سے یا ہاتھ وغیرہ کے اشارے سے، تحریر سے یا حرکات سے یا کسی طرح نقل کرتے ہوئے، لنگڑا چل کر لکنت والے کی طرح لکنت سے کلام کر کے عیب بیان کرنا سب غیبت ہیں۔ شرعی عذر جن کی وجہ سے غیبت جائز ہے۔ بعض ایسے شرعی عذر جن کی وجہ سے غیبت جائز ہوتی ہے کیونکہ بغیر غیبت کے صحیح اور ضروری مقاصد بھی حاصل نہیں ہو سکتے، وہ کل 6 وجہ سے ہیں۔ اول، ظالم، خائن، راشی کا قاضی کے سامنے ذکر کرنا تاکہ اس سے ظلم، خیانت اور رشوت لینے سے لوگ چھوٹ جائیں۔ اسی طرح اگر قاضی عدل و انصاف سے فیصلے نہ کرتا ہو تو اس کے اس ظالمانہ طریقہ کار کی بادشاہ سے شکایت کرنا بظاہر غیبت نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں جائز ہے، کیونکہ مظلوم جب تک ظالم کے خلاف شکایت نہیں کرے گا تو اس وقت تک ظلم سے نجات حاصل کرنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صاحب حق کو بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ دوم، کسی میں کوئی کام خلاف شرع نظر آئے تو اس شخص کے پاس شکایت لے جانا جو اسے اس کام سے روک سکے اور اس کی اصلاح کر سکے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سلام دیا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ سلام کا جواب دینا چونکہ فرض کفایہ ہے، اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت کی کہ مجھے میرے بھائی عثمان رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا مجھے علم نہیں کہ انہوں نے مجھے سلام کیا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے کہ تم ایک خاص حال میں ہو۔ اصل وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے پر فراق کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت غم زدہ سے، اسی غم و حزن کے حال میں کسی بات کی طرف توجہ نہ ہوتی، اس طرح آپ کے سلام کو سن ہی نہ سکے کہ جواب دیتے۔ تاہم مسئلہ یہ واضح ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ خیال کیا کہ شاید انہوں نے جان بوجھ کر کسی ناراضگی کے پیش نظر جواب نہیں دیا، تو انہوں نے اسے خلاف شرع سمجھ کر شکایت کی تاکہ اس خلاف شرع کام سے روکا جا سکے اور ان کی اصلاح ہو سکے۔
اس شکایت پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں روکا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو غیبت ہے اور کسی کی غیبت کرنا تو گناہ ہے۔ آتے ہی پہلے حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ناراضگی تو نہیں؟ آپ کے جواب پر اطمینان کیا گیا کہ یہ معقول عذر ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔